السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف اس میں 1 2 3 4 اسباق اس کے اندر ہیں. پہلا جو ہے نا العلم ہے، اس کے بعد صفہ ہے، اس کے بعد صیغت منتہى الجموع او الف التانیث ہے، اس کے بعد جر الممنوع من الصرف بالکسرہ. الممنوع من الصرف اسی کو ہم اردو میں غیر منصرف پڑھتے ہیں نا. جی، غیر منصرف کسے کہتے ہیں یا الممنوع من الصرف کسے کہتے ہیں؟ شخص جو اعرابی حالت کے حساب سے تبدیل ہو جاتا ہے، اعرابی تبدیلی قبول کرتا ہے. جی صحیح ہے. صرف الممنوع من الصرف جس میں اعرابی حالت یا اعرابی جو ہے نا کیفیت جو ہے نا نہیں ہوتی اس کے اندر، ٹھیک ہے. اس میں سارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو اعراب ہے وہ نہیں آتے ہیں. اس کی جو ہے نا یعنی دوسرے معنی میں یہ ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی ہے اور کسرہ نہیں آتا ہے. تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے، یہی جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے. تو العلم الممنوع من الصرف وہ علم جو ممنوع من الصرف ہے، یعنی کہ غیر منصرف ہے. قرأت سعاد، قرأت سعاد، تو قرأت یہ فعل ہے، سعاد فاعل ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اسم یا تو جو ہے نا وہ اگر معرفہ ہے اس پہ الف لام آتی ہے، یا نہیں تو پھر وہ تنوین، کوئی بھی اسم. اور اسی طریقے سے اگر اسم العلم ہے، علم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ الف لام نہیں آتا ہے، علم جیسے ہے ویسے ہی رہتا ہے، لیکن اس پر تنوین آ سکتی ہے نا. یعنی کہ جاء زید، جاء حامد، ٹھیک ہے، جاء محمود، رأیت حامدا، تو اس پہ تنوین تو آ رہی ہے، ٹھیک. لیکن اب یہاں دیکھیں کہ قرأت سعاد، الف لام تو ویسی بھی آنا نہیں ہے، جو کہ معرفہ ہی ہے، علم ہے، علم ہے، اور علم جو ہے نا معرفہ ہوتا ہے. تو بغیر الف کے ہے تو مگر اس پہ تنوین نہیں ہے، سعاد. تو یہی ہے ممنوع من الصرف، یہی ہے، ٹھیک ہے. اثنیت علی سعاد، اثنیت علی سعاد، سعاد میں کسرہ ہونی چاہیے، کسرہ نہیں ہے. علی سعاد. زرت لندن، لندن یہ بھی علم ہے. جاء الطالب من لندن، شاہدنا نیو یارک، اور نیو یارک. ذهب السائح الى نیو یارک، یا آخر میں اگر ہم اس کو اعراب کو ظاہر کرنا ہے تو فتحہ ہوگا. رأيت عثمان، شكرت لعثمان. جاء أحمد، أعطيت المكافأة لأحمد. أعطيت المكافأة، أعطيته. اشتهر بعدله عمر، اقتديت بعمر. تو ان تمام مثالیں میں دیکھیے، یہ تمام مثالیں جس میں حالت جر میں کسرہ نہیں ہے، فتحہ ہے،
اور اسی طریقے سے باوجود الف لام نہ ہونے کے، ٹھیک ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے، تو انہی کو کہتے ہیں ممنوع من الصرف۔ اچھا، ممنوع من الصرف کے کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ کن وجہ سے کوئی بھی اسم یا علم ممنوع من الصرف ہوگا۔ تو قواعد میں بتلایا گیا ہے کہ یمنع العلم من الصرف یعنی آئے التنوین ویجر بالفتحة نیابة عن الکسرة، کہاں کہاں پر ہوتا ہے؟ اذا كان مؤنثا فقط، علم اسم نہیں، علم علم مؤنث ہو تو پھر وہ ممنوع من الصرف، یعنی کہ اس میں تنوین نہیں آتی، اور جر کی جگہ پہ جر کی حالت میں فتحہ آئے گا کسرہ کی نیابت کرتے ہوئے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ تانیث ہے، علم ہو اور تانیث ہو، اسی لیے جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ ممنوع من الصرف کی کم از کم جو ہے نا دو اسباب ہو، یا کوئی ایک سبب جو دو کے برابر ہو، کوئی ایک سبب جو دو کے برابر ہو۔ اب یہاں پہ رأیت یا قرأت سعاد میں دو اسباب کیا؟ ایک سبب اس کا علم ہونا ہے، ایک سبب اس کا کیا ہونا ہے؟ علم ہونا ہے، اور دوسرا اس کی تانیث ہونا ہے۔ صرف علم ہو، زید بھی تو علم ہے، حامد خالد بھی تو علم ہے، لیکن وہ منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف علم نہ ہو بلکہ وہ تانیث بھی ہو، تو دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک علمیت اور ایک تانیث۔ تو اذا کان مؤنثا، یہ وہ مؤنث ہو، علم یعنی، واذا کان اعجمیا، اور وہ علم، وہ جو کلمہ ہے، کلمہ کے بلکہ علم کہنا چاہیے اس کو، وہ جو کسی چیز کا نام، کسی شخص کا، کسی پہاڑ کا، کسی شہر کا۔ اعجمی کی اسی مثال کہاں پر ہے بتائیے؟ زرت لندن، جاء الطالب من لندن، یہ کیا ہے؟ یہ لندن جو ہے نا کسی شہر کا جو نام ہے، جو کہ علم ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عجمی لفظ ہے۔ یہ کوئی بھی کسی کا بھی نام لے لے آپ جو کہ اردو ہے، اصل جس کی عربی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ نام بھی کیا ہو جائے گا؟ ممنوع من الصرف ہو جائے گا۔ یا تو پھر کیا ہو، عجمی کے علاوہ ایک تو مؤنث ہو علم کے ساتھ، عجمی ہو علمیت کے ساتھ، دوسرا مرکباً ترکیباً مزجیاً، ترکیب مزجی ہو۔ ترکیب مزجی کا مطلب ہے کہ ایک ترکیب ہوتی ہے موصوف صفت کی، جو دو مل کر جو ہے نا بنتا ہے، یا مضاف مضاف الیہ کی بھی ترکیب ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے، یہ جار مجرور کی ترکیب ہوتی ہے۔ ترکیب مزجی کہ کسی دو لفظ سے یا دو کلمے سے مل کر ایک علم بن جاتا ہو، ہے وہ ایک ہی کا نام لیکن اس کی اصل دو کلمے ہوں، جیسے یہاں پہ شہادہ نیو یارک، ایک تو نیو ایک الگ کلمہ ہے، یارک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ بھی ممنوع من الصرف ہے۔ جیسے معدی کرب، ابراہیم، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ یہ کیا کہتے ہیں معدی کرب جو ہے نا یہ ترکیب مزجی ہے، ابراہیم جو ہے نا یہ عجمی لفظ بھی ہے اور ترکیب مزجی بھی ہے، ٹھیک، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا مثال دی ہے ابھی؟ معدی کرب، یہ بھی ایک نام ہے، معدی الگ ہے، کرب الگ ہے۔ جس طرح کتابوں میں بالا بکا بھی لکھا ہوتا ہے، جی بال بکا بھی لکھا ہوتا ہے، تو بال بکا بھی ہے، بال الگ ہے، بک الگ ہے۔ شیخ لیکن ابراہیم کیسے ہوا؟ وہ چونکہ ایک تو بات ہے کہ وہ اصل تو وہ لفظ عربی نہیں ہے، عبرانی لفظ ہے، اور دوسرے عبرانی کے اندر بھی وہ دو لفظ سے مرکب ہے۔ اچھا جی، دو لفظ کا وہ مرکب ہے، عبداللہ اس کا معنی، عبداللہ اس کا معنی ہے، ایسے کہتے ہیں، ٹھیک، تو ترکیب مزجی ہو۔
اور 1 2 3 چوتھا یہ ہے کہ اذا کان مزیدا فیہ الف و نون، ایسا علم جس میں الف نون کا اضافہ ہو، یا جو فعلان کے وزن پر ہو. ہم اگر کہیں گے تو فعلان کے وزن پر ہو، رأیت عثمان شکرت لعثمان، ٹھیک ہے، الف نون اس پہ یاد ہو. اور پانچواں یہ ہے کہ اذا کان علی وزن الفعل، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، ٹھیک ہے، یہ جو فعل ہے اس فعل کے وزن پر کسی کا نام ہو جو کہ علم ہے، تب بھی وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. جیسے احمد، احمد افعال متکلم صیغہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ حمد یحمد سے احمد بھی اگر ہم کہنا چاہ رہے تو بالکل فعل ہے. احمد اللہ عز وجل، یا تو علم کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، احمد اللہ تو فعل کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی میں تعریف کرتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، احمد اللہ. لیکن یہ احمد جب نام ہو جاتا ہے تو پھر یہ ممنوع من الصرف، یعنی غیر منصرف ہو جاتا ہے. جاء احمد، اعطیت المکافأة لاحمد، على وزن الفعل. اذا كان مذكرا ثلاثيا مضموم الاول مفتوح الثاني. اسی لیے عام طور پر اسے کہتے ہیں کہ على وزن فعل، على وزن فعل کہتے ہیں، جیسے على وزن فعلان وعلى وزن الفعل وعلى وزن فعل. لیکن اسی کو جو تھوڑا مزید وضاحت کر کے کہا گیا کہ اذا كان مذکرا، کہ وہ مذکر ہو علم، چونکہ علم بھی ہو مذکر ہو تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوتا ہے، مؤنث غیر منصرف ہے علم کے ساتھ ساتھ اگر ہو تو. لیکن علم مذکر ہو، ساتھ میں کیا ہو؟ وہ ثلاثی ہو، یعنی 3 حرف والا علم ہو، اور مزید کیا ہے؟ مضموم الاول و مفتوح الثانی، پہلا اس کا حرف مضموم ہو اور دوسرا حرف اس کا کیا ہو؟ مفتوح ہو، تب جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. جیسے یہاں پہ اشتہر بعدلہ عمر اقتدیت بعمر، ٹھیک ہے. اگر مان لو کہ عین پہ ضمہ نہیں ہے، فتحہ ہے، تو پھر وہ کیا ہو؟ منصرف، غیر منصرف ہوگا. نہیں پھر اس کی وہ ختم ہوگی نا کہ مضموم ہو، ختم ہو گئے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف نہیں ہوگا پھر. منصرف. تو کیسے؟ جیسے بتائیں، اقتدیت، اقتدیت بھی جو مثال ہے کتاب کے اندر، اقتدیت بھی، پھر کسرت ہے نا آ جائے گا اس میں. جی کیا؟ بعمرن، بعمرن، اور یہ نام بھی ہے نا عمر بن عاص، تو وہاں پہ واو اسی لیے لگایا جاتا ہے نا، حالانکہ اس علم میں یا اس کلمے میں واو نہیں ہے، بولنے میں تو واو نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ پڑھنے میں واو ہے، تو واو کیوں لگاتے ہیں؟ یہ فرق کرنے کے لیے. جی کہ وہ عامر ہے، تو جب بعمرن کہہ رہے ہیں شیخ تو تب بھی جی واو لگے گا ساتھ؟ ہاں، لکھا رہے گا نا، لکھے کا مطلب لکھا رہے گا، جی، یعنی کہ لکھتے اس واسطے کہ عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے، ورنہ پھر عمر پڑھ لیا جائے گا. تو یہ چیزیں تھے. جیسے میں نے کہا کہ غیر منصرف ہونے کے لیے کوئی 2 سبب ہوں، ٹھیک ہے، تو 2 سبب میں سے ایک سبب تو علم تو ہو گیا، علم کا ہونا بھی کیا ہے؟ سبب. جی، علم ہونا بھی ایک سبب ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور کوئی یعنی کہ سبب جڑتا ہو تب جا کے وہ ممنوع من الصرف بنے گا، ٹھیک. تو اذا كان مذكرا ثلاثيا مضموم الاول مفتوح الثاني. تو یہ ہوا علم کے ساتھ کا معاملہ کہ علم ہو اور یہ اسباب ہو.
اگر علم نہیں ہے، صفت ہے، صفت کے ساتھ کچھ اور بھی اسباب جڑ رہے، انہیں کوئی کلمہ محض صفت ہو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، بلکہ صفت کے ساتھ کوئی اور سبب جڑتا ہو، جیسے کہ اس کے بعد والے سبق میں بتایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے الولد عطشان، اب یہ عطشان یہ عالم تو نہیں ہے نا، کسی کا نام ہے عطشان، عثمان، عمران، ٹھیک ہے نام ہے، لیکن عطشان یہ نام تو نہیں ہے، صفت ہے، لیکن صفت بھی اگر علی وزن فعلان اگر ہے، کیوں صفت تو جنا فعلان ہی نہیں نا، حامد محمود اور کیا بولتے ہیں صفت کے بہت سارے صیغے ہیں، ٹھیک، تو یہ عطشان جو ہے نا یہ بھی صفت ہے لیکن علی وزن فعلان، تو اگر صفت علی وزن فعلان ہو تو بھی وہ غیر منصرف ہو جائے گا. الولد عطشان اور سقیت ولدا عطشان لا تبخل على عطشان عطشانا. تو ممنوع من الصرف میں کیا ہوتا ہے، ایک تنوین نہیں آتی ہے، اس پر الف لام نہیں آتا ہے، اور اس پہ جو ہے نا کسرہ جو ہے نہیں آتا ہے، تو تین چیزیں ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ تنوین نہیں آتی کا مطلب تو اس پہ ویسے بھی الف لام نہیں آتی، جس پہ تنوین آنی ہے ویسے اس پہ الف لام نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے الف لام کا ذکر جو ہے نا نہیں ہوتا ہے، ورنہ آپ کسی بھی ممنوع من الصرف پہ الف لام لگا دیں گے تو پھر وہ منصرف ہو جائے گا. تو صفت میں یہ ہے کہ اذا كان على وزن فعلان، مثال الولد عطشان سقيت ولدا عطشان لا تبخل على عطشان. اور دوسرا اذا كانت على وزن افعل، اور افعل کے وزن پر ہو، صفت ہے مگر افعل کے وزن پر، جیسے انت اسبق منی لم يكن غيرك اسبق منی لست باسبق منی، ان تمام میں تنوین نہیں ہے اور کسرہ کا بھی فتحہ ہے. تو اذا كانت الصفة على وزن افعل، کہ صفت افعل کے وزن پر ہو تو بھی وہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا. وإذا كانت الصفة في أحاد وموحد إلى عشارة ومعشرة وفي كلمة أخرى. اب صفت جو ہے نا کیا بولتے ہیں، صفت جو ہے نا کیا ہو، احاد و موحد الى عشارہ، یہ جو نمبرز ہیں احد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ٹھیک ہے، جب اس کو کیا کہتے ہیں، جیسے وقف جنود مثنا مثنا، یعنی کہ دو دو، تین تین، چار چار، چاروں، یہ تینوں، یہ معنی میں لینا ہوتا ہے تو اس عدد کو ایک خاص وزن پر لاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو اثنان کو مثنا کہہ دیا، فی احاد و موحد الى عشارہ و معشرہ، ٹھیک ہے، ثمانی او مثمن، ٹھیک ہے، اور مثلث او ثلاث او ثلاث، یعنی عشار، ثلاث. تو یہ اوزان پر ہو اگر یہ نمبرز تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلمہ ہے جو اخر ہوتا ہے، اخر یہ بھی کیا ہے، ممنوع من الصرف ہے. وقف جنود مثنا تقابلت مع جنود مثنا، ٹھیک ہے، جاء الاولاد ثلاثہ، عفوا نعم ثلاثہ حال ہے، نظرت الى اولاد. جی اخر کا کیا بتایا، اخر کی سمجھ نہیں آئی. اخر، کلمہ اخر، یہ اخر جو ہے نا اخرا کی جمع ہے، مؤنث، اخر و اخریات، اخریات بھی جمع آتی ہے، اخر بھی جمع آتی ہے فعل کے وزن پر. جیسے دیکھیے آپ مثال میں دخل المدرسۃ بنات اخر، بنات اخر، لیکن دوسری بچیاں، مررت ببنات اخرى، دوسری بچیاں، اخر، جو آخر اور اخرى
جو ہے نا اس کی جمع جو ہے نا آخر میں آتی ہے مذکر کی، اور اخرا کی جمع اخریات ہے، لیکن اخر بھی جب ایک وزن ہے، ایک جمع وہ بھی آتی ہے اسی کی، ٹھیک ہے. تو بھی لفظ اخر، یہ جو کلمہ جو اخر ہے، صرف کلمے کی بات کر رہی، یہ جو کلمہ اخر ہے یہ بھی کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے. تو الغرض یہ صفت کا سبق ہوا کہ صفت کے ساتھ ساتھ اگر فعلان کے وزن پر ہو صفت، یا افعال کے وزن پر ہو، یا کوئی عدد، ٹھیک ہے، اوحاد یا موحد، ٹھیک ہے، اس وزن پر ہو تو بھی وہ غیر منصرف ہے. اور آخر میں کلمہ اخر، یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو ٹائم بھی ہو گیا اور ہمارا سبق بھی تفصیل سے ختم ہو چکا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.